بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. حضور سرور کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لا تبرد ابدا. بے شک قتل حسین نے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اور ایک ایسی گرمی پیدا کر دی ہے جو کبھی بھی خاموش نہیں ہونے والی. عزیزوں اور عزاداروں، آج جس عمل کو آپ انجام دینے جا رہے ہیں وہ عمل ہے سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ پر. روایات کہتی ہیں کہ وہ عمل جس میں سختی زیادہ ہو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام
آپ نے کئی حج پیدل انجام دیے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا یا ابن رسول اللہ سواری موجود ہے، آپ سواری پر بھی حج کر سکتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا بے شک میں آسانی کے ساتھ اور سواری کے ذریعے بھی حج پہ جا سکتا ہوں، لیکن یہ پیدل جا کر میں اپنے پروردگار کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی راہ میں ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج جب ہم اس سفر کے اوپر نکل رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے آ کر نیت کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے اور تیرے اہل بیت سے نزدیک ہونے کے لیے اور تیری مرضی کو حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار، آپ نے زیارت وارثہ میں یہ جملہ بارہا پڑھا ہوگا کہ اگر اے کاش ہم اس وقت کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اپنے امام کا ساتھ دیتے، اے کاش اگر ہم اس وقت اپنے امام کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اپنی جانوں کو قربان کر کے امام کی خدمت میں بتاتے کہ مولا ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ حرارت اور وہ گرمی ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ عزیزوں، قدم قدم اس مشی کا عبادت ہے، لہٰذا ہر قدم یہ سوچ کر اٹھائیے گا کہ پروردگار ہمارا ہر قدم ہمیں تجھ سے نزدیک کرے اور ہمیں اپنی نفس امارہ سے دور کرے۔ یہ چلنا، جب انسان قدم اٹھاتا ہے اور زمین کے اوپر قدم رکھتا ہے اور زمین کو کچلتا ہے، تو اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار میں اپنے نفس امارہ کو کچل رہا ہوں تاکہ تیری اطاعت اور تیری بندگی کر سکوں۔ پروردگار جب انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کوئی نیک عمل بجا لائے تو یہ توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس سے بہترین فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ 3 دن کا وقت اور یہ 3 دن کی عبادت جو آپ کو ایک توفیق مل رہی ہے کہ آئیں اور اس سفر عشق حسینی میں شامل ہوں، تو کوشش یہ کریے گا کہ اس کا لمحہ لمحہ ہماری زندگی کے لیے ایک یادگار لمحہ بن جائے۔ جب انسان اس سفر کو شروع کرے تو ایک بار اپنے وجود کا جائزہ لے اور اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا ہوں، اور یہ سفر جب ختم ہو تو دوبارہ اپنے بارے میں سوچے اور اسے یقین ہو کہ صرف میں نے زمین پر قدم نہیں اٹھائے ہیں بلکہ میں ہر قدم کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے نزدیک ہو گیا ہوں۔ میرا ہر قدم مجھے اہل بیت سے نزدیک کر رہا ہے، میرا ہر قدم مجھے اپنے پروردگار سے نزدیک کر رہا ہے۔ ثواب حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا یہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو ثواب حاصل ہو، لیکن
وہ کام جو ہمیں ترقی عطا کرے، جو ہمیں کمال تک لے جائے، جو ہمیں ہمارے امام سے نزدیک کر دے، یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ اس سفر حسینی کا حسین کی یاد میں بیتے۔ عزیزوں، اگر اس سفر لمحات کو ہم نے کنٹرول کر لیا اور اپنے آپ کو حسین سے نزدیک کر لیا تو یہی کامیابی ہے۔ ہاں مولا، ہم شاید عراق نہ جا پائے، ہم شاید نجف اور کوفہ نہ جا پائے، ہم شاید اس راستے پر قدم نہ اٹھا پائے کہ جس پر کربلا سے کوفے تک حسین کا شہزادہ اور حسین کی بہن چلی تھی، لیکن مولا ہم اسی سرزمین پر قدم اٹھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کبھی بھی آپ کے راستے میں، کبھی بھی آپ کی راہ میں اگر ہمیں مشکلات کو برداشت کرنا پڑا تو ہم ہمیشہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک تیاری ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس امام کی نصرت کے لیے جو کربلا والوں کا بدلہ لینے کے لیے انشاءاللہ آئے گا۔ ہمیں اس بات کو سوچ کر قدم اٹھانا ہے کہ مولا اگر آپ اپنے انصار کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ پردہ غیب میں اس بات کے انتظار میں تشریف فرما ہیں کہ کب میرے ناصر اور میرے مددگار تیار ہوں گے، تو مولا ہم یہاں سے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے انصار اور آپ کے مددگار حاضر ہیں۔ لیکن عزاداروں، ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ آپ جب اس راستے کو طے کریں گے تو ہر کوئی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوگا۔ جب اب اس راستے کو طے کریں گے تو اگر کوئی تھک جائے گا تو کوئی دوسرا اس کو سہارا دے گا، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کوئی دوسرا آگے بڑھ کے اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس سفر میں شاید ہمیں اس طرح کی مشکلات برداشت نہ کرنا پڑیں، لیکن پھر بھی ہم تیار ہیں کہ اس سفر کو پورا کریں اور انشاءاللہ پروردگار سلامتی کے ساتھ آپ کے اس سفر کو پورا کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا علی۔ لیکن جب اس سفر میں آپ قدم اٹھائیے گا تو ایک مرتبہ یاد کیجئے گا کہ حسین کی بہن زینب نے بھی کچھ قدم اٹھائے تھے۔ ایک زائر ہیں جو شام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ایران سے چلتے ہیں زیارت کے لیے اور اپنی گاڑی سے شام کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ شام پہنچیں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی گاڑی کو ایک کونے میں کھڑا کرتے ہیں اور کسی ایسے انسان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ جو ان کی گاڑی کو صحیح کر دے۔ کافی دور پیدل چلنے کے بعد بھی انہیں کوئی شخص نہیں ملتا ہے۔ آخر میں تھک کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں
اور جب بیٹھتے ہیں تو کافی دیر سے وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے، کافی راستہ پیدل چل چکے تھے، انہیں نیند آ جاتی ہے۔ جب نیند آتی ہے تو خواب میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں۔ وہ سید تھے۔ بی بی آ کے خواب میں آواز دیتی ہیں، سید چند قدم چلے ہو، پریشان ہو گئے، یاد کرو یہ وہی راستہ ہے کہ جس پر زینب ننگے پیر چلی ہے۔ سید آج چند قدم راستہ طے کرنے کے بعد تمہیں ہماری یاد آ گئی، لیکن یاد کرو جب ہمارے گلے رسن میں بندھے ہوئے تھے اور کوئی بچہ اونٹ سے گرتا تھا تو میں کس طرح اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتی تھی۔ ہاں عزاداروں، آج جب اس راستے کو آپ طے کریں گے تو کوئی آپ کو تعزیہ لگانے والا نہ ہوگا، کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہوگا۔ لیکن یاد کیجئے جب امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ کوفے سے شام کا سفر طے کرتے ہیں تو کہیں شبر کے تازیانے ہیں، کہیں نیزے کی نوک ہے، کہیں بچوں کے تماچے ہیں۔ کس طرح سے امام نے یہ سفر آ کے طے کیا ہے۔ ہاں مولا، ہم اس طرح کا سفر تو طے نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہی سفر طے کر کے آپ کی حمایت میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ مولا، اگر کل ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو یا کربلا میں سر کٹا کر اپنی جانیں نثار کر دیتے یا اسیر ہو کر آپ کے ساتھ یہ سفر طے کرتے ہیں۔ ہاں مولا، آج اس سفر کو طے کر کے ہم یہ آواز دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس مصیبت میں بھی ہمیں یاد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں عزاداروں، آپ تصور کریں کربلا میں کتنے مصائب ہوئے، کربلا کے بعد کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن جب مدینے میں کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا، مولا کتنا گریہ کیجئے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کے فرمایا، ہاں بے شک شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، ہم شہادت سے کب گھبراتے ہیں، شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ کیا ہماری گھر کی ماں بہنوں کا کھلے بازار میں چلا جانا، ہماری ماں بہنوں کی سروں سے ردا کا اتر جانا، ہمارا اس طرح سے بازار شام میں جانا، یہ کس جگہ کی سیرت ہے؟ اسی لیے مولا سے جب بھی سوال کیا گیا، مولا ارے یہ بتائیے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر گزری، تو امام نے شہادت علی اکبر کا نام نہ لیا، امام نے شہادت علی اصغر کا نام نہ لیا، امام نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا نام نہ لیا، امام نے حسین کے قتل ہو جانے کا نام نہ لیا۔ بس اگر امام نے اپنی زبان پر ایک جملہ جاری کیا تو وہ جملہ یہی تھا، الشام الشام الشام۔ ہاں عزاداروں، آئیں امام کی اسی مصیبت کے یاد میں اپنی اس سفر کو شروع کریں، اور شروع کرنے سے پہلے نیت کریں، مولا ہمارا یہ قدم، ہمارا ہر قدم آپ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن جائے، مولا ہم ہر قدم کے ذریعے سے آپ کے نزدیک ہو جائیں، مولا ہم ہر قدم کے ذریعے سے دشمنان اسلام سے دور ہو جائیں، مولا ہماری توفیقات میں اضافہ کیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پردہ غیب میں آپ گریہ فرماتے ہیں، لیکن جب آپ روتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اے میرے جد، میں آپ پر معمولی آنسو نہیں روتا ہوں، میں آپ کے اوپر خون کا گریہ کرتا ہوں۔ ایک شخص سید حکیم کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ مجتہد آپ زمانے کے عالم ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ اس جملے کا کیا معنی ہے؟
کہ امام فرما رہے ہیں میں آپ کے اوپر خون کے آنسو روتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، سید بحر العلوم نے اپنا رومال نکالا اور نکالنے کے بعد اپنی آنکھوں کے اوپر رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ نے اپنا رومال ہٹایا تو رومال میں تازہ خون موجود تھا۔ کہا اے شخص، ارے 1400 سال گزر جانے کے بعد جب میں کربلا کا تصور کر لیتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون آ جاتا ہے۔ ذرا یہ بتا کہ جس کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوا ہو، ارے جس کے سامنے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو، جس کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہوا ہو، وہ اگر آ کے یہ کہے لاب کی انا علیک بدلت دموع دما، تو تعجب کی کیا بات ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمارا نام امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار یہ بیماری جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جلد از جلد ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ اس بیماری میں ملوث ہو گئے ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر اپنی رحمت و مغفرت کا نزول فرما۔ بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو، ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے ہر قدم کو اپنے آپ سے نزدیک ہونے کا باعث قرار دے۔ پروردگار ہمارے ہر قدم کو کمال اور حصول مرضی پروردگار کا باعث قرار دے۔ بار الہ جب ہم اس سفر سے واپس آئیں تو ہمارے اندر وہ تبدیلی آئی ہو جو ہمارا امام چاہتا ہے۔ پروردگار ہمیں حسین کا وہ عزادار بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ بار الہ آخر میں اور اول میں ہماری یہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ واسطہ فاطمہ کا تجھ کو خدا، واسطہ فاطمہ کا تجھ کو خدا، نمازوں میں یہ دعا رو کر دیکھ لوں جل
فہرست بھی بناتے ہو، اور فہرست بھی بناتے ہو، لکھ دو عباس اب کے نام میرا، اپنی قسمت پہ پیار آئے گا اور دل کو قرار آئے گا، اور دل کو قرار آئے گا، نگاہوں میں ہوگا نور خدا، ایسے دیتے ہیں خون کا پرسا، ایسے کرتے ہیں شاہ پر گریا، ایسے کرتے ہیں شاہ پر گریا، روزے عاشور یہ بھی دیکھوں گا، روزائے مشرقین کو دیکھوں، بارگاہ حسین کو دیکھوں، بارگاہ حسین کو دیکھوں، اس سے پہلے کہ مجھ کو آئے قضا، جا کے باغے امام دیکھوں گا، شاہدی کے قیام دیکھوں گا، شاہدی کے قیام دیکھوں گا، خواب ہو جائے گا میرا پورا، میں کروں بین روزے پر، جا کے رکھوں جبین روزے پر، جا کے رکھوں جبین روزے پر، یہ شرف دے دو یوسف زہرا، نور عباس کے ہو غم مولا، کر دو سجاد پر کرم مولا، کر دو سجاد پر کرم مولا، کرتا رہتا ہے ہر گھڑی یہ دعا، کربلا
کیسے بتلاؤں کہاں حسین کی جنت کہاں میرے پاؤں میرے حسین نے بدلا ہے یوں نصیب میرا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا قدم قدم پہ سبھی نے قدم قدم خدمت بنی حسد کو ہے زوا تو سے بڑی الفت خلوص میں نے نہ دیکھا کبھی کہیں ایسا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا قدم قدم پہ تبرک کا سلسلہ دیکھو جو دل نے چاہا وہیں پر ہے مل گیا مجھ کو کہ کتنی بار نہ جانے یہ معجزہ دیکھا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں وہ بلا خوش نصیب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اور ہمارے جوانوں کو یہ توفیق دی کہ اس راستے کے اوپر چل کر اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ انسان کسی بھی کام کو اس نیت سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ شاید اس بھیڑ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھ پائیں کہ یہ کام کس مقصد سے کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا پہلا مقصد پوری دنیا میں امن اور امان قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آئے گا اور اس کے آنے کے بعد اس پوری دنیا میں عدالت کا پرچم لہرائے گا۔ یہ ہمارا پیدل چلنا اس امام کے ساتھ دینے کی گواہی ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مولا ہم ان سختیوں کو برداشت کر کے اور اس راستے پہ پیدل چل کے آپ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ہم آپ کی رکاب میں آپ کا ساتھ دے کر اس دنیا میں امن، امان اور عدالت کو پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ انسان اگر ایک چھوٹا سا بھی کام کرے لیکن اس کا مقصد اگر بلند ہو تو وہ کام بھی عظیم اور بلند ہو جاتا ہے۔
ہم یہ چند کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کے پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آج بھی حسینی ہیں اور حسین کے طرفدار ہیں۔ نہ کل ہمارے امام نے باطل کی بیعت کی تھی اور نہ آج ہم باطل کی بیعت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم عدالت کا ساتھ دے کر اس پوری دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ اس امام کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو جس نے دنیا کو حق اور عدالت پہ لانے کے لیے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان والوں کی قربانی دے دی، اور قربانی دے کر یہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اگر حسین اور حسینیت زندہ ہے تو انسانیت بھی زندہ ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور پروردگار ہمارے ان قدم کو اپنی بارگاہ میں اپنے آپ سے نزدیک ہونے کا وسیلہ بنائے۔ بار الہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے انصار میں شمار ہوں اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے دعا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ یہ جو سفر عشق جاری ہے ہمارے جوانوں کا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ایک طولانی سفر پیادہ طے کر رہے ہیں، پروردگار ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ انسان جب کہ زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کبھی انسان اپنے لیے زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی کا معیار اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے زندہ رہتا ہے، معیار بلند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی انسان کی زندگی کا معیار اس وقت اور بلند ہو جاتا ہے کہ صرف اپنے گھر والوں کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ خاندان کو لے کر چلتا ہے، گاؤں کو لے کر چلتا ہے، شہر کو لے کر چلتا ہے۔ جیسے جیسے انسان دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، دوسروں کے لیے جیتا ہے یا دوسروں کے لیے مرتا ہے، اس کی زندگی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی حیات کا معیار اس وقت سب سے بلند ہو جاتا ہے کہ جو وہ اپنی فکر نہ کرے، اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے بلکہ انسانیت پر توجہ کرے۔ جب اس طریقے سے انسان زندگی بسر کرے گا، جب اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے قربان کر دے گا تو پھر وہ زندگی ایسی ہوگی، وہ حیات ایسی ہوگی کہ پوری کائنات میں اس کو یاد کیا جائے گا۔ آج یہ کربلا میں جو نجف سے کربلا تک جو زائرین جاتے ہیں پیدل، تو ایسا نہیں ہے اس میں کہ صرف امام حسین کے چاہنے والے صرف شیعہ ہی اس میں ہوتے ہیں، نہیں، اس میں ہر مذہب کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ہر قوم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی صرف کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں پیش کی ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے سرکار سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف اپنے مذہب کے علماء نہیں بلکہ دوسرے مذہب جو بڑی بڑی ہستیاں، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور جب ان کی سیرت کو دیکھا تو گاندھی جیسے لوگ، مہاتما گاندھی جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر ان کے ساتھیوں جیسے ہمارے پاس 10 ہوتے تو ہم بہت پہلے اس ہندوستان کو آزاد کر چکے ہوتے۔ کربلا کو اس رخ سے دیکھتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قربانی دی ہے انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے والے ہیں اس فہرست میں صرف شیعہ نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ ہر مذہب کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر قوم و ملت کے لوگ لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی امام حسین کا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت فی کل سا ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہ ارضک طوع
व तमत्तहू फ़ीहा तवीला। रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान से कह नहीं सकते तो दिल ही में दुआ कर ले, कि ज़बान से कह नहीं सकते तो दिल ही में दुआ कर ले। अरे वो गम के मुनकिर, कुछ तो अपना आसरा कर ले। और बचाई करबला वालों ने बैतुल्लाह की अज़मत, तवाफ़ काबा से पहले तवाफ़ करबला कर गए। ये इश्क़ सफ़र काफ़ी सालों से माशाअल्लाह शुरू है, और माशाअल्लाह 700, 800, 1000 आदमी यहाँ से 97 किलोमीटर चल के जाएंगे। मौलाना ने गांधी जी की बात की, गांधी जी ने जो कहा था, तो ये हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मोरारी बापू यहाँ के, और पूरी दुनिया में इनका नाम है मोरारी बापू। लेकिन वो अपने शेर में फिराक गोरखपुरी का शेर कहते हैं कि काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गया। और एक शेर में यहाँ पे ताज़ियादारी जब यहाँ पे बासी तलाव चौक में आती है, तो उनने शेर कहा था, उनने खुद ने शेर कहा था, जो हम यहाँ इनके आश्रम के खड़े हैं, तो उनने शेर कहा था कि ये हुसैनी चेहरे सब मेरे तस्बीह के दाने हैं, ये हुसैनी चेहरे सब मेरे तस्बीह के दाने हैं, निगाहें घुमा लेता हूँ तो इबादत हो जाती है। ये जज्बा है, और ये कितना बड़ा जज्बा है कि आप चले जा रहे, लोग चले जा रहे, और इसमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे लोग तो हो ही रहे, लेकिन प्रशासन वाले लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स वाले जितने, अभी चंद दिन पहले ही हमारे यहाँ के एमएलए मिनिस्टर बन गए, तो उनके साथ में कल रात में बात हुई थी। वो बोले कि कोई बात नहीं, जितने लोग जा रहे हैं उसके लिए हिफाजत भी होगी, और आप जब भी बताएंगे तब सिक्योरिटी भी इनकी होगी, तो आप उसमें कोई फ़िक्र मत करिए। तो माशाअल्लाह ये इसके सफ़र जारी है, और इसके अंदर जो समझ लीजिए कि यहाँ जो सब जगह ठहरने की जगह है, उसमें सब लोग शामिल है, सब लोग हिस्सेदारी है, उसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, हिंदू भी है, सब लोग का मुकीम है, और सब लोग यहाँ पे इनकी खिदमत कर रहे हैं, नियाज़ बांट रहे हैं, और माशाअल्लाह सबसे बहुत एक पीसफुल ये इसके सफ़र माशाअल्लाह हो रहा है। तो मैं मौलाना से भी शुक्रिया कहता हूँ कि मौलाना यहाँ आए, इसमें ये जो कमेटी के कारवान करबला ग्रुप जो यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, और माशाअल्लाह इनका भी इनके तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कि आप यहाँ करबला तक, यहाँ सामने करबला रास्ता जाता है यहाँ से, और वहाँ तक आप चल के भी आए माशाअल्लाह। अपना तो फरीज़ा भी है, और खुदकिस्मत इंसान वो है कि जो करबला के लिए जाए, और जो उसके साथ में चलो, तो इतना बड़ा कारवां जो चल रहा है माशाअल्लाह, उसको आपने हौसला अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये हुसैनी चेहरे सब मेरे तस्बीह के दाने हैं, निगाहें घुमा लेता हूँ तो इबादत हो जाती है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आज़ादारान इमाम हुसैन, ये कारवान करबला ग्रुप है जो महुआ से है। इन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया है, और ये जो आज़ादार जो पैदल चल रहे हैं, अभी इमामबाड़े से चलते हुए अपनी इस हद तक पहुँचे हैं, और ये एक मकसद है। मकसद क्या है, ये लोग को हमें बताना है कि हम एक मार्फत के साथ चल रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत में चल रहे हैं, और हमें ये बताना है कि हुसैन अगर करबला में शहादत दी है तो अपने नाना के दीन को बचाया है। और आज़ादारान हुसैन जो हैं, सिर्फ यहीं नहीं, महुआ के अंदर नहीं, गुजरात के अंदर नहीं, मुंबई के अंदर भी चल रहा है, दार एस सलाम में भी चल रहा है, मडगास्कर में भी हो रहा है, और अरबईन का जो आपको मालूम है कि नजफ़ अशरफ से करबला की तरफ जाते हैं। हमें ये मालूम है कि नजफ़ अशरफ से जो करबला जाते हैं, ये हकीकत रोज़ा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब है, और हम उस दर से पैदल निकलते हैं, चल कर जाते हैं हुसैन की मार्फत के लिए, हुसैन की मार्फत को हासिल करने के लिए करबला की सरज़मीन पर। वो असल है। लेकिन अगर एक सवाल होता है कि यहाँ के शिया, हिंदुस्तान के शिया पैदल क्यों चल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई असल चीज़ें नहीं है, ना असल रोज़ा है, ना असल कोई मकामात है। तो मैं यही कहूँगा कि हम
روضہ حسین کی شبی ہندوستان میں موجود ہے. ہم روضہ حسین کی شبی سمجھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اصل کربلا کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ دین کو پھیلانا، دنیا جانے کہ دین نبی کیا ہے، دین محمدی کیا ہے. اور حسین علیہ السلام نے اپنے 72 کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے ناموس، بہن اور بیوی اور تمام عورتوں کی رضا کی قربانی دی. اگر یہ حسین شہادت نہ دیتے اور جناب زینب چادر نہ دیتی تو آج نہ دین ہمارے پاس باقی رہتا اور نہ ہم یہ عزاداری کرتے. آج امام حسین اور جناب زینب کے صدقے میں، ان کی بدولت آج ہمارے تک عزاداری پہنچی ہے کہ جو آج ہم معرفت حسین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی ایک منزل کو نکل پڑے ہیں. والسلام. خدا حافظ. فی امان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل سے ایک ایسی حرارت ابھری ہے، ایک ایسی حرارت نکلی ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اور آج آپ اسی چیز کا مشاہدہ، نظارہ دنیا کے کونے کونے، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر دیکھ رہے ہیں. کل تک ہم جو ہیں وہ عزاخانوں کے اندر بھی مجلسیں کھل کے نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ شان خداوندی ہے، یہ پروردگار عالم کا جو ہے وہ ہم پر احسان ہے، اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہم دین کا غلبہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر مومنین و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں جگہ جگہ. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ پورا عالم، پوری کائنات جو ہے وہ حسینیت زندہ آباد کا نعرہ بلند کرے گی اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ بلند کرے گی کہ حسین زندہ ہو گئے اور یزید جو ہے وہ مرد آباد ہے. عزیزو، یہ سفر عشق ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل مشی کربلا کی ہے. یہ جو ہے وہ صرف مشی کی شبیہ. اگر کسی کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں نکل رہے ہیں روڈوں کے اوپر، یہ کیوں چل رہے ہیں روڈوں کے اوپر، تو پھر میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم زیارت کے اندر پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کے اندر، کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ پر جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے. یہ اس روڈ کے اوپر ہم چل کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے، یعنی نجف میں ہوتے، تو ہم بھی ضرور جو ہے وہ اصل نجف سے اصل کربلا تک جو ہے وہ پیدل جاتے. اور عزیزو، یہ حسینیت کی جیت کا اعلان ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانیاں دی ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی کے اندر اور اسلام اور دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی کسی کے کہنے کے اوپر گھر سے نہیں نکلا ہے، بلکہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی چاہت سے جو ہے وہ گھر سے نکلا ہے. یہی فرق حکومت میں اور یہی فرق جو ہے وہ امامت کے اندر ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ خنجر و تیر و تلوار، تبر و نیزے کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے، کہ جہاں پر سر جو ہیں وہ خنجروں کے نیچے جھکتے ہیں اسے حکومت کہا جاتا ہے، لیکن جہاں پر کردار کے سامنے دل جھکتے ہوں اسے امامت کہا جاتا ہے. تو عزیزو، یہ امامت کی طاقت ہے کہ جو انسان کو گھسیٹے لے رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ بالکل عشرہ اربعین بالکل قریب پہنچ چکا ہے، 2-3 دن کا ہے، پھر بھی آدمی سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم پہنچ جائیں، کسی طریقے سے ہم پہنچ جائیں. یہ وہی عشق ہے جو سن 61 ہجری کا عشق تھا، کہ اس وقت جو سچے چاہنے والے تھے، کتنے پہرے لگا رکھے تھے ابن زیاد نے، کتنی زیادہ جو ہے وہ پابندیاں تھیں، اس کے باوجود بھی لوگ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائے، کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائے. تو میں یہ ان دونوں عشقوں کو ملا نہیں رہا ہوں، وہ عشق بہت عظیم ہے، وہ بلند ہے، لیکن میں اس کی مثال نقل بتا رہا ہوں کہ اصل وہ ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو وہی صورتحال پیدا ہو رہی کہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایئرپورٹوں کے اوپر کہ ویزا مل جائے ہم چلے جائیں، ویزا مل، جبکہ یہ معلوم ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ اب وہ مشی نصیب نہیں ہوگی جو اصل مشی ہم ہر سال کیا کرتے تھے. تو عزیزان محترم،
یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت بہترین، جس کو کہیے کہ متحد ہونے کا، ایک ہونے کا ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے۔ آج ہم جب روڈ کے اوپر نکلے تو نہ ہم کسی گروہ میں تھے، نہ کسی تفرقے میں بٹے ہوئے تھے، نہ گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، سب کا ایک ہی پرچم تھا، سب کا ایک ہی لباس تھا، سب کی ایک ہی زبان تھی، سب کی ایک ہی صدا تھی۔ تو میں اس چینل کے ذریعے سے اور کاروان کربلا والے جو یہ اس پروگرام کو جاری کر رہے ہیں، جن کے جو ہے وہ زیر اہتمام یہ کاروان چل رہا ہے، میں ان کو بھی جو ہے وہ بہرحال اس چینل کے ذریعے ان کو پہلے جو ہے وہ میں مبارکباد تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ خوش نصیب ہیں اس عنوان سے کہ وہ خادم عزادار ہیں، اور سب سے بڑا انسان کا آج کے دور میں اگر کوئی شرف ہے تو وہ خدمت گزار حسین بن جائے۔ اس لیے کہ علامہ بحرینی سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علامہ بحرینی نے کہا کہ سب سے بڑی فضیلت انسان کی یہ ہے کہ وہ حسین کا خدمت گزار ہو جائے، وہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لے۔ تو ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، کھرب پتی، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، لیکن تم سیدہ کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتے ہو۔ لیکن تمہارے پاس کچھ نہیں ہو، صرف ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہو اور اس میں حسین کا فرش عزا بچھا دو، جنت کو چھوڑ کر سیدہ تمہارے گھر میں آ جائیں گی۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو ان کاروان والوں نے حاصل کی ہے کہ عزادار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سفر کا اہتمام وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ ان کو دونوں جہان میں جو ہے وہ شاد و آباد فرمائے، اور ان کی اس خدمت کو بارگاہ امام زمان اور بارگاہ حضرت حجت میں جو ہے وہ قبول فرمائے۔ تو میں اس چینل کے ذریعے سے جو عظیم پیغام مجھے دینا تھا وہ بات رہ جائے گی، وہ آخر کلام میں آپ کے سامنے، کہ جب ہم روڈ سے آ رہا تھا ابھی میں مجلس پڑھنے کے لیے، میں نے دیکھا سب کا لباس کالا، سب کے ہاتھ میں ایک ہی پرچم، سب کے پرچموں پہ لکھا ہوتا یا حسین، یہی تو لکھا تھا کہ کچھ اور لکھا تھا؟ سب کے لباس کالے تھے، سب کا مقصد ایک تھا، کوئی ننگے پیر چل رہا ہے، کوئی جوتوں کے ذریعے جوتے پہنے ہوئے، لیکن بہرحال لگ ایسے ہی رہتے۔ اور ایک فون بھی آیا گاڑی کے اندر کہ آپ کے لوگ، ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نام نہیں لوں گا، کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں پیدل۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب ایک تھے، نہ کوئی وہاں پہ روڈ کے اوپر جب یہ جلوس، یہ کاروانش چل رہا تھا تو سب ایک ہی نام سے پکارے گئے، ایک ہی نام سے یاد کیے گئے، اور وہ نام تھا حسین کا نام۔ تو لہٰذا میں اس چینل کے ذریعے سے آپ تمام حضرات سے، جو لوگ بھی تفریقہ بنا رہے ہیں اور گروپ وائز بٹے چلے جا رہے ہیں، للہ 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 اس کو چھوڑیے اور ہم سب ایک ہو جائیں، اس لیے کہ حسینیت کا درس ایکتا ہے، حسینیت کا درس اتحاد ہے، اور عزیز و کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ثابت بھی کر دکھایا ہے۔ جو غلاموں کا عزم تھا وہی اولاد کا عزم تھا، جو غازی عباس کا ارادہ تھا، جو مولا علی اکبر کا ارادہ تھا، جو جناب قاسم کا ارادہ تھا، وہی اصحاب حسین کا بھی ارادہ تھا، وہی غلاموں کا بھی ارادہ تھا، اور ارادے کے درمیان کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا ہم سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تاکہ جب ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں تو ہمارا صرف ایک وہ ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، قدم قدم پہ سبھی نے، قدم قدم خدمت، بنی اسد کو ہے زوا، تو سے بڑی الفت، خلوص میں نہ دیکھا کبھی کہیں ایسا، خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا، میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا، خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا، خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا، قدم قدم پہ تبرک کا سلسلہ دیکھو، جو دل نے چاہا وہیں پر ہے مل گیا مجھ کو، کہ کتنی بار نہ جانے یہ معجزہ دیکھا، خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا، میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا، خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا، خوش نصیب
کربوں بلا بلائے حسین میرا تمام ہر ایک آج انتظار ہوا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا سب تو جلد تمہارا مزار آ جائے اے بے قرار یہ آنکھیں قرار آ جائے قدم قدم ہے لبوں پر یہی صدا مولا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا حسین والوں میں کتنا ہے حوصلہ دیکھو طویل راہ ہے لیکن تھکن نہیں ہم کو حسین والوں سلامت رکھے تمہیں زہرا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا ہمیں یقین ہے ذیشان اور نعیم ایک دن سبھی کو جلد بلائے گا دین کا محسن سربعین پہ ہوگی میرے لبوں پہ صدا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا میرے قریب نے دیکھو کرم ہے مجھ پہ کیا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا خوش نصیب میں پیدل چلا ہوں کربلا چلا ہوں کربلا چلا ہوں کربلا پھیلنے کو ہے زمیں پہ آسمان اربعین، کارواں لے کر چلے ہیں عاشقان اربعین، ہو گیا بوڑھا
بوڑھا مسافر بھی جوانے اربعین، مہدی دوران سفر میں ساتھ چلتے ہیں، ہم قدم ان کے قدم کے بعد رکھتے ہیں۔ یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا۔ راستے بھر کوئی بے گھر اور بے سایہ نہیں، اس کے مہمانوں میں سویا کوئی بھی بھوکا نہیں، آج تک زیر فلک یہ معجزہ دیکھا نہیں، زندگی مردہ بدن کو خستہ تن بانٹے، بے کفن لاشا کروڑوں کو کفن بانٹے۔ یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا۔ دے صدا لبیک کی ہے عاشق شبیر، چل کربلا سینہ بسینہ آج کی تعمیر، چل تیرا رستہ دیکھتی ہے زینب دلگیر، چل اس کو نہ بیٹے کی غربت یاد آ جائے، فاطمہ کا قلب مضطر چین پا جائے۔ یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا۔ پائے عابد سے بہے خون مقدس کی قسم، از نجف تا کربلا یہ دوڑتے زخمی قدم، حوصلہ بیمار زائر مانگتے ہیں دم بدم، شہنشاہ کربلا نے دی صدا ہم کو، دوش پر اپنی بٹھا لے چل ہوا ہم کو۔ یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، جب غم شبیر میں خون جگر کو گھول کر داستاں کہتے ہیں ان آنکھوں کے آنسو بول کر، کربلا ہوش میں بھرتی ہے باہیں کھول کر، دیکھ کے چہروں پر ہمارے نور کا بوسہ، لکھ دیا خاک شفا نے عشق کا قصہ۔ یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا۔ ہاں ٹوٹتی سینے میں یہ سانسوں کی ڈوری جوڑ کے، زندگی چل تیز تر پیچھے قضا کو چھوڑ دے، بے وفا دنیا کی الفت سے نگاہیں موڑ لے، رب کو آل فاطمہ کا واسطہ دے کر چھوڑ دے زوار جنت کربلا لے کر۔
زائرین کربلا مثل ابابیل حرم لشکر مہدی چلا عباس کے زیر علم کچھ سپاہی پہ کرے نام ہے ان میں کچھ شہید سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین چلے آؤ 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 سبیل حسین پر آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے نام اصغر پہ پانی پلاؤ نام اصغر پہ پانی پلاؤ ہوں گے خوش مصطفیٰ کے نواسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے کربلا میں جو تھا بلد پانی یہ سبیلیں ہیں اس کی نشانی العطش کی صدائیں مسلسل وہ سکینہ کی تشنہ دہانی اس کی تشنہ لبی یاد رکھنا اس کی تشنہ لبی یاد رکھنا پیاسے بچوں کو دینا دلاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے یادگار شاہ کربلا ہے اس کا ساقی وفا کا خدا ہے یہ جو مشق و علم دیکھتے ہو آج تک یہ وہی سلسلہ ہے سامنے القمہ بہ رہی تھی سامنے القمہ بہ رہی تھی اور آل محمد تھے پیاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے یہ پانی ان سبیلوں میں اپنی روانی توڑ کر ساحل القمہ کو کرتا رہتا ہے اب نوحہ پانی اس کو شرمندگی آج بھی ہے اس کو شرمندگی آج بھی اس قدر سیدہ فاطمہ سے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے العطش کی صدا یاد رکھنا سکینہ کا کوزہ یاد رکھنا وہ مشق سکینہ بھرنے آیا جو دریا پہ صفا تیر مشق جری پہ لگاتا مشق جری پہ لگا بہ گئے اس کے ارمان سارے آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے یہ سبیلیں ہیں جو بھی لگاتے اور پیاسوں کو پانی پلاتے ان سے خوش مرتضیٰ مصطفیٰ ہے فاطمہ کی دعا ہے وہ پاتے جام پانی کا پینے یہاں پر پانی کا پینے یہاں پر انبیاء اور ملائک ہے آتے آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے آؤ آؤ سبیل حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پاسے یہ سبیلوں کا جو سلسلہ ہے
یہ بھی سرور کا ایک معجزہ ہے، باخدا ہم نے سلمانوں میں ان سبیلوں پہ مانگی دعا ہے، یہ سبیل حسین ابن حیدر، یہ سبیل حسین ابن حیدر، جائیں ہم کربلا میں لگانے، آؤ سبیل حسین پھر ذہن میں کربلا کے ہوں پھنسے، آؤ سبیل حسین پھر ذہن میں کربلا کے ہوں پھنسے، سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین